آج 17 جمادی الاول بدھ کے دن جو شخص یا غنیو لا حول ولا قوت کا یہ عمل کر لے گا، آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لے گا، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں عطا فرمائیں گے۔ آج کا یہ چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، کاروبار میں برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائیں گے۔ آپ نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا فضل کریں گے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری، قرض کچھ بھی نہیں بچے گا۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے جب بھی وظیفہ کرنا ہے، کامل یقین، کامل اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمارا یقین کامل نہیں ہوگا تب تک ہمیں اس وظیفے کا، اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک بزرگ و برتر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ اپنی شان سے کوئی بھی معجزہ کر سکتے ہیں، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط، ضوابط عائد کیے گئے ہیں۔ آپ کو ایک طریقہ بتا دوں کہ آپ صرف سچے دل سے اور مکمل یقین سے وظیفہ کریں، پھر اپنی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کو پوری لگن سے اور پوری جستجو سے اس کا حل ڈھونڈیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی ایسی مدد کریں گے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کسی بھی وظیفے کو، کسی بھی عمل کو یقین سے کرو، اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ ابھی میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام، مبارک نام پڑھ رہا ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے حقیقت میں بھی وہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر رکا ہوا کام مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہترین فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں اور جاہلی پیروں کے پاس جاتے ہیں یا اپنی کسی بھی ضروریات کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ہم نے نماز اور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تمام تر تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو نہایت یقین، دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر سا اور بہت ہی سادہ عمل ہے۔ آپ نے آج 17 جمادی الاول بدھ کے دن کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے آج بدھ کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے مصلی پر بیٹھ کے سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کا مقصد دوسرے انسان سے جدا ہے۔ کسی کو قرضوں کی پریشانی ہے، کوئی قرضوں کا مارا ہوا ہے، قرض سے نجات کی نیت کر لے۔ کوئی اپنے بچوں کا، بیٹی بیٹیوں کے رشتوں کی بندشوں کا شکار ہے، اپنے بچوں کی رشتوں کی نیت کر کے اس عمل کو کر لیں۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، وہ رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر کے وسعتیں اور راحتیں عطا فرمائیں گے۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، آپ نے 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے یا غنیو کی پڑھنی ہے۔ جب آپ یا غنیو کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے، آپ کی تمام رزق کی بندشوں کو دور کر دیں گے اور آپ کو غنی کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کو پڑھنے کے بعد
हर तरह की परेशानियाँ, तंग दस्तियाँ दूर हो जाती। अल्लाह ताला इंसान को गनी कर देते हैं। जब आप 100 मरतबा या गनीयू पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद कर देंगे। आपके घर में जो परेशानियाँ हैं, फाके हैं, तंग दस्तियाँ हैं, इस अल्लाह ताला के सिफाती नाम को पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपकी तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जब आप या गनीयू का ये अमल कर लें तो आपने 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। एक मरतबा आपने इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपको कभी किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल 313 मरतबा आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह ताला के हजूर दुआ करनी है कि दुआ इबादत का अख्ज़ है। जो अल्लाह पाक का ज़िक्र है ये अल्लाह की इबादत है। इसलिए ये ज़िक्र अज़कार करने के बाद, ये वज़ाइफ पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देंगे। अब आप ये समझ लें कि आपने 100 मरतबा या गनीयू पढ़ना है। अब आप 100 मरतबा या गनीयू पढ़ लें, फिर आपने 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़नी है। इस वजीफ़े को जितनी तादाद में आपको बताया जा रहा है, आपने इतनी ही तादाद में ये अमल करना है। इसमें कुछ कमी बेशी नहीं करनी और ना ही आप ये सोचें कि इस वजीफ़े को बताए अपनी मुताबिक पढ़ लें, इससे आपको नफ़ा हासिल नहीं होगा। अब आपका ये छोटा सा अमल मुकम्मल हो गया है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। ये चंद मिनट के अमाल आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। आपने ये दोनों वज़ाइफ एक ही जगह पर बैठ के एक ही वक़्त में पढ़ने हैं। ये ना हो कि एक वजीफ़ा आप कहीं खड़े होकर पढ़ लें, दूसरा वजीफ़ा आप कहीं खड़े होकर पढ़ें। आपने ऐसा नहीं करना। आपने एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठ के ये सारे अमाल करने हैं। फिर अल्लाह के हज़ूर गिड़गिड़ा कर रोकर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गयूर है। अल्लाह ताला अपने दर से मांगने वाले किसी भी इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाता। जब आप ये दोनों अमल कर लें तो आपने इतनी ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है जितनी मरतबा आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। जो आपकी हाजत हो, जो आपकी परेशानी हो, अल्लाह पाक से मांग लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देंगे। अल्लाह आपको अपने ख़जानों से नवाज देंगे। ये बहुत ही मुजरब अमल है। आपने आज 17 जमादिल अव्वल बुध के दिन इस अमल को ज़रूर करना है। मज़ीद वज़ाइफ और अमाल के लिए मेरे चैनल ऑनलाइन वज़ाइफ और तिलावत को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।